السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ کسی شاعر کا یہ بڑا پیارا اور زبردست شعر ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ تحریر کی اہمیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ، ترسیل و ارسال اور اپنا پیغام زمانے تک پہنچانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو تقریر یا پھر تحریر۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ تقریر کا جو اثر ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے۔ تقریر وقتی طور پر انقلاب تو اس سے آ سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ چیز بھول جانے والی ہے، اس کے اثرات مدھم پڑ جاتے ہیں اور اس کا اثر تا دیر باقی نہیں رہتا۔ اس کے برخلاف تحریر کا اثر جو ہے اور تحریر کی جو زندگی ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے اور اس کے اثرات بڑے دیر پا رہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی زیادہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کی تحریر کی بنیاد پر، ان کی کتابوں کی بنیاد پر، ان کی تصانیف کی بنیاد پر وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور نہ جانے کب تک وہ زندہ رہے گے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ امر ہو گئے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہدایت کے لیے، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول تشریف لائے، اور ان انبیاء و رسول خود اپنی ذات ان کی ہدایت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا ہدایت تھے۔ سیرت کا ہر ایک نقش جو تھا وہ دیر پا تھا اور انقلابی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں ہمیں نسخہ کیمیا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب دنیا کے سامنے پیش کی۔ تو عزیزان محترم، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مدون کیا گیا، اور آج ہر زبان پر قرآن کریم کے بعد بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کے نام ہیں، اور پھر بزرگان دین کے اقوال، ارشادات، فرمودات، بزرگان دین کی کتابیں، یہ سب جو ہیں وہ انقلاب برپا کر رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی قوموں نے اور کتنی جماعتوں نے صرف لٹریچر کے ذریعہ انقلاب برپا کیا ہے، اور یقیناً تحریر کی اہمیت کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمیں افسوس ہے کہ ہماری جماعت اہل سنت تحریر کے حوالے سے جو سنجیدگی ہونی چاہیے وہ سنجیدگی سے وہ کافی حد تک دور ہیں۔ جیسا کہ مجھے جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ میرے قبلہ والد گرامی حضرت علامہ سید شاہ رکن الدین ازدق چشتی مصباحی مدظلہ العالی خانقاہ بشیریہ ازدقیہ کے صاحب سجادہ ہیں۔ کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، کئی ادارے آپ نے قائم کیے ہیں، اور اداروں کے ساتھ ساتھ آپ نے تقریروں کے ذریعہ بھی پورے ہندوستان میں اپنا پیغام زمانے تک پہنچایا ہے، اور قوم کی اصلاح کے لیے اور قوم تک دین و سنت کے فروغ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسالے کی صورت میں بھی، جہاں کتابیں آپ نے لکھی ہیں، رسالے کی صورت میں بھی ایک سہ-ماہی رسالہ جامع شہود جو ہے وہ آپ نے جاری فرمایا 1995 میں۔ اس کی تفصیلات تو بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گی۔ فی الوقت ہم اس رسالے، سہ-ماہی رسالے جامع شہود جو ابھی بہار شریف سے چل رہا ہے، اس رسالے کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھنے کے لیے اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے میرے ساتھ میرے برادر اصغر مولانا سید شاہ نور الدین ازدق مصباحی ہیں، اور ابھی یہ جامع شہود کے ایڈیٹر ہیں۔ میں چاہتا ہوں، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جامع شہود کی مختصر تاریخ بتائیں، یہ رسالہ کب شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد راہ میں
اس قدر رکاوٹیں آئیں گی، اور ابھی فی الوقت اس کا کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جامع شہود فروری 1995 سے کلکتہ بالی گنج سرکولر روڈ سے جاری کیا گیا ہے، اور اس وقت والد گرامی نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک اپنے نہایت مخلص اور بہت ہی محنتی جفاکش شخص مولانا علی اعظم خان صاحب کی خدمات کو حاصل کیے، اور انہیں ایڈیٹر کے طور پر ان کا انتخاب ہوا، اور والد صاحب چیف ایڈیٹر کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ پورے رسالے کی ترتیب و ترتیب ایک نظر دیکھنا کل بھی ان کی ذمہ داری تھی، آج بھی ہے۔ اب ذوق پیری کی بنیاد پر یہ سلسلہ کم ہوتا چلا گیا۔ کلکتہ بالی گنج سرکولر روڈ کا انتخاب اس بنیاد پہ ہوا تھا کہ 98 تک ہم لوگ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں زیر تعلیم تھے، اور بہار شریف میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، طباعت، کمپوزنگ، کتاب، اس وقت کمپوزنگ کا معاملہ نہیں تھا، کتابت ہوا کرتی تھی، کتابت کروانا، تو اس کے لیے سب پٹنہ جانا، پٹنہ لے کر کے دوڑے کون کرے، تو کلکتہ میں مولانا علی اعظم خان صاحب ان ذمہ داریوں کو بڑی خوبی سے انجام دیتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے، کبھی بھیڑ میں 1996 کا یہ پرانا رسالہ نکل آیا، اس میں دیکھیے پوری کی پوری آپ کو کتابت ہے، سر وقت سے لے کر کے آپ کا اندرون صفحہ تک یہ پوری کتابت ہے، پوری کتابت کا معاملہ ہے، پوری کتابت کا معاملہ ہے، کتابت ہوا کرتی تھی، تو یہ سب ذمہ داری ہے۔ 1995 اور یہ ماہانہ تھا، ماہنامہ تھا، اس وقت ماہنامہ تھا، لیکن والد صاحب کی ہماگیر مصروفیت اور پھر اس کے اخراجات وغیرہ سے، خسارہ وغیرہ سے کی بنیاد پر پھر یہ 97 تک یہ ماہنامہ رہا، اس کے بعد کچھ دن ناغہ ہونے لگا، تو 98 سے فیصلہ کیا گیا کہ اسے کیا نام ہے سہ ماہی کی شکل میں بدل دیا گیا۔ تو سہ ماہی کی صورت میں بھی کلکتے سے نکلتا رہا، اور 1999 میں مولانا علی اعظم خان ایک دم اس کے خسارہ کے بوجھ اٹھانے وغیرہ سے پست ہو گئے، اور پھر التوا میں پڑ گیا کئی مہینے تک۔ تو یہ ذمہ داری ہم فارغ ہو کے آ چکے تھے الجامعۃ الاشرفیہ سے، اور بہار شریف کا نظام ہمارے ہاتھ میں تھا، تو اس کی ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی گئی، اور ہم نے اس کو کرنا دھرنا شروع کیا۔ تو شروعات میں ایک آدھ سال تک، بلکہ 2002 تک یا 1 تک ہم کلکتہ جا کر کے ہی اس کو کام کو انجام دیتے رہے اور کرواتے رہے۔ اس کے بعد یہ رسالہ جو ہے پھر پوری طریقے سے کلکتہ جانا آنا بہت دشوار ہوتا تھا، وہاں چھپوانا پورے طریقے تھا، اور پھر علی اعظم خان صاحب کی دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہوتی، اس لیے کہ بغیر نفع کا سودا کوئی بہت جلدی کر نہیں پاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پھر بھی پہنچ جانے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتے ہی تھے بیچارے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے گا۔ ہاں، تو پوری طریقے سے بہار شریف لے آیا میں، پھر پٹنہ سے جا کر کے، اب تو الحمدللہ پورا سیٹ اپ تیار ہو گیا ہے، بہار شریف میں ہی کمپوزنگ ہو جاتی ہے، تصویر ہوتی ہے، سارا کام ہوتا ہے، صرف پرنٹنگ کے لیے پٹنہ بھیجنا پڑتا ہے پاکستان پریس، اور یہ فی الحال اس کے ساتھ کیا دقت آ رہی ہے؟ اس کا مرحلہ ایک بات اس میں بڑی خوبی ہے، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فراغت کے بعد ایک مرتبہ ہم رسالہ لے کر کے مبارک پور گئے ہوئے تھے، اور المجموع الاسلامی میں گیا، حقیقتاً اپنے استاد علامہ محمد احمد مصباحی صاحب سے ملاقات کی، معلوم ہوا کہ بغل کے روم میں علامہ عبدالمبین نعمانی تشریف رکھتے ہیں، تو ان کو میں نے رسالہ پیش کیا، رسالہ الٹ پلٹ کر کے دیکھا، سب کچھ مضامین دیکھے، بڑا سراہا، اور اس کے بعد ان کا پہلا سوال یہ تھا رسالے اور مشمولات پہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے کہ اس کا خسارہ کون برداشت کرے گا، کون پورا کرے گا۔ تو برجستہ میری زبان سے یہ نکلا کہ والد گرامی اپنے جیب خاص سے کریں گے، یا خانقاہ کرے گی، یا پھر اس کو ادارہ کا ترجمان بنانا ہے،
اس طریقے سے اسے زندہ کہنے کا اگر اس طریقے سے خزارہ پورا کرنے کا ذمہ اٹھا لیا جائے تو یہ رسالہ زندہ رہے گا. تو سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے رسالوں کے ساتھ، چاہے کوئی بھی رسالے ہوں، یہ وجہ بڑے بڑے رسالے بند ہو گئے. سارا رسالے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اخراجات کا ہوتا ہے. آپ چاہیے گا کہ رسالہ بیچ کر کے اس کی قیمت سے آپ دوسرا رسالہ چھپا لیں تو نہیں ہوگا. اور المیزان کے ایڈیٹر سید محمد جیلانی اشرفی جیلانی مدد اللہ علی نے کسی سے کہا تھا، شاید مولانا علی اعظم خان صاحب سے ہی کہا تھا، یہ جامع شہود انہوں نے جب ان کو پیش کیا تھا تو کہا یہ شوق کیسے اس لیے کہ المیزان کے خاردار وادیوں سے گزر کر کے وہ بھی بند کر چکے تھے اپنا رسالہ، ان کو بھی اس راہ کے تجربہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر شریفانہ طور پر کسی سے دشمنی نبھانی ہو تو اس کو ایکاکش بھرے کا خرچ دے کر کے مضمون دے کے ترتیب دے کر کے اس کو ایڈیٹر بنا دو، وہ بیچارہ زندگی بھر الجھا رہے گا. نہ بند کرتے بنے گا اور نہ نکالتے میں بنے گا. نکالے گا تو خسارہ ہے اور بند کر دے تو رسوائی آئے ایسے کر کے بیٹھ گیا ویسے کر کے ایسا. یہی وجہ ہے کہ یہ واویلہ آپ نے پاسبان بند ہونے پر بھی سنا ہوگا، المیزان بننے پر بھی بند ہوا سنا ہوگا، اور اجازت جدید ہے، حال میں کنز الایمان بند ہو گیا. اس کے بعد جو ہے کنز الایمان کے بارے میں مولانا ظفیر الدین برکاتی صاحب محب گرامی قدر بڑے مخلص انسان کہنے لگے کہ زمانہ یہ تھا کہ 18,000 20,000 تک یہ رسالہ نکل رہا تھا. بعد میں جو ہے یہ 1500 کے بھی لالے پڑ گئے، اور آخر میں مجبور ہونے کے بعد جو ہے مولانا جناب حافظ قمر الدین صاحب کے انتقال کرنے کے بعد اللہ علیہ قیامت کرے، جب تک وہ تھے محنت کر رہے تھے، ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بچوں نے کہا کہ یہ جو ہے گھاٹے کا سودا کون کرے گا یہ. ہاں تو اب جو ہے مولانا ظفیر الدین صاحب اپنی کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی صورت نکالی جائے. تو واقعی رسالہ نکالنا بڑا مشکل کام ہے. یہاں پر میں جامع شہود کے حوالے سے میں کر دوں، جن لوگوں نے رسالہ دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہی انہوں نے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھیں اور موازنہ کریں کہ یہ رسالہ، بہت سارے رسالے نکل رہے ہیں. میں کسی دوسرے رسالے کے بارے میں نہیں کہتا، جامع نور کا ٹھیک اپنا ایک معیار تھا اپنا، اور بھی دوسرے رسالے نکل رہے ہیں، لیکن یہ رسالہ جامع شہود ٹائٹل کے اعتبار سے، کاغذ کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سراہتے ہیں یہ کہ نہایت یہ عمدہ رسالہ ہوتا ہے اپنے مضامین اور اپنے مواد اور مشمولات وغیرہ کے اعتبار سے. اس میں جو ہے تصوف اور خانقاہیت کا بھی خیال کیا جاتا ہے، درس حدیث بھی ہے، حالات حاضرہ بھی ہے. اچھا علماء کے ساتھ ساتھ اس میں ہم لوگ عوام کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے عام طور پر جو ہے رسالے جو ہیں وہ عوام کے لیے اس میں کچھ نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ دین و سنت کی خدمت ہے، وہیں اردو ادب کی بھی خدمت ہے، وہیں اردو کو زندہ رکھنے کی بھی کوشش ہے. تو اردو کو زندہ صرف خواص کے ذریعہ نہیں رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ عوام تک اس کی رسائی نہ ہو. اس لیے ہم لوگ اس کا خیال کرتے ہیں کہ زبان کے اعتبار سے بھی، بیان کے اعتبار سے بھی، مواد کے اعتبار سے بھی عوام کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہو. اس لیے یہ وجہ ہے کہ اس کو لوگ سراہ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رسالہ آپ اس کو یوں سمجھیے تھوڑا سا یہ کر کے، اس میں دیکھیے بزرگوں کے بیان سے ہے جو ادب و شعر و ادب سے اور پرانے شعراء وغیرہ کے طرز بیان وغیرہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پہلا کہنا ہے بزرگوں کے بیان سے، اس کے بعد اداریہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت ہوتا ہے، اور وہ قریب ہر شمار ہوا تھا. تو ہمارا یہ پیٹرن نہیں ہے کہ صرف مذہبیات کے معاملے میں وقت اور حالات کے تقاضے کے تحت جو امت مسلمہ کے اوپر اٹیک ہو یا اس پر معاملات ہوں یا کہیں رونما ہونے والے حالات ہوں یا درسی عبرت ہمارے لیے کوئی چیز بن رہی ہو، تو ایسے عناوین کے تحت چھٹتے ہوئے وقت اور حالات کے تقاضے کے تحت اداریہ کا ہم انتخاب کرواتے ہیں، اپنے مدیران سے لکھواتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت یا دو آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو عوام کے لیے جو ہو پڑھ کر کے یہ کرنے، یہ علماء کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے ہے جو اردو خواں ہیں، پڑھ کر کے دین سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو تفسیر وضاحت کے ساتھ. اس کے بعد ہم درس حدیث کا انتخاب کرتے ہیں. درس حدیث کے نام سے
حدیث کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر اس حدیث کی وضاحت و تشریح اور ترجمہ سمجھا. جس طریقے سے اس شمارے میں جو ہم نے حدیث کا انتخاب ہے وہ تجارت میں قسم کھانے کے نقصانات، قسم کھا کے مال قسم بیچتے کھا ہیں کھا کے تجارت. تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث علماء کے لیے نہیں، یہ عوام کے حالات و تجارت کرنے والوں کے لیے، مال بیچنے والوں لوگوں کے لیے. اس کے بعد اسلاف کے قلم سے مخدوم جہاں سلطان المحققین شاہ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے مکتوبات سے ایک مکتوب کا انتخاب کرتے ہیں جو شروع سے چلا رہا ہے. ہاں تو اب اس میں یہ ہے خداوند عالم کی بے نیازی و بنی آدم کی آزمائش کے بیان میں ایک تحریر ہے، ایک مکتوب ہے. اور وہ مکتوب جو ہے وہ کیا عوام، کیا خواص، کیا مشائخ وقت سب کے لیے ہے. اور ایسا ہے مخدوم جہاں کی تحریر کا یہ خاصہ ہے کہ لگتا ہے کہ آج کے تناظر میں باتیں کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں اور ویسے ہی نفع بخش ہیں. یہ اس کے بعد مکتوبات ازدقی کے ترجمے کے بعد ہم نے ایک مکتوب تصوف کے عنوان سے، مکتوبات ازدقی سے ایک مکتوب ہم دیتے آ رہے ہیں. اس بار مکتوب نمبر مکتوبات ازدقی کے حوالے سے میں عرض کر دوں، یہ ہمارے جد اعلیٰ قطب عالم حضور سیدنا خواجہ شاہ قیام الصدق الصادقی فخری نظامی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کا مجموعہ ہے جو فارسی میں یہ سارے مکتوبات تھے، جس کا ترجمہ ابھی حال میں 2 سال پہلے قبلہ والد گرامی مدذل العلی نے کیا ہے. اور اس مکتوب کے ذریعہ بہت ہی فائدہ سالکین کو اور تصوف کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ بتائیے ابھی کہ یہ جامع شہود کی ابھی کیفیت کیا ہے، اور سے جیسے کہ ایک بات ہوئی اس میں آپ نے کہا کہ حالات خسارے کے معاملات اتنے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب آگے نکالنے کی ہمت میری بھی نہیں پڑ رہی ہے. حالانکہ ہم لوگوں کا الحمدللہ بڑا حلقہ مریدین ہے اور جاننے والوں کا احباب کا ایک بڑا سرکل ہے، باوجود اس کے ہم لوگوں کو دقتیں پیش آ رہی ہیں. وہ دقت کیا ہے اور اس کے بارے میں ذرا سا بتائیں. ایک تو وہ ہے کہ فنڈنگ کا، رسالے میں پیسہ لگاتا ہے آدمی، ایک شمارے میں کم سے کم 70 سے 80 ہزار روپے، 3000 شمارے کی اشاعت اور پوسٹنگ وغیرہ 70 سے 80 ہزار روپے کا کہنا ہے. 70 سے 80 ہزار ایک رسالے پر کہ پورے سال پر؟ ایک رسالے پر 70 سے 80 ہزار روپے کا خرچ آتا ہے. اور وہ اگر ہر رسالہ پورا کا پورا نکل جائے اور اس کی رقم آ جائے تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 4 شمارے نکلتے ہیں سال میں، صرف 1 شمارے کا خرچ آ پاتا ہے، اور وہ بھی ان بھائیوں کے مہربانی سے آ جاتا ہے جو لوگ ہمارے خاص لوگ ہیں جو 100 پیس 50 پیس نکال کر کے نکالتے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے پیسہ وصولتے ہیں اور یہ نہیں آیا حضور اتنا گھاٹا ہو گیا، اتنا کم آیا، اتنا کم، یہ کر کے دیتے ہیں وہ. تو ان کے ذریعے سے رہا ہے جو ایک پیس جاتا ہے، وہ تو ایک بار انٹری کرا لیا وہ ہے، اس کے بعد ان کو خط بھیجا جائے، ٹک لگا کے بھیجا جائے، کچھ بھی کر کے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یا تو بہت سے لوگوں کو تو میں نے رسالہ بند کر دیا، بہت سے رسالوں کو بند کر دیا ہم نے. اور انہیں میں جو ہیں 2 4 5 بندے ایسے ہیں ضرور سال بسال انٹری کراتے ہیں اور پیسہ بیچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جن میں سے قاری شان عالم معظم مسعودی بہرائچ، شان عالم مسعودی، ارے وہ میرا شاگرد ہے. وہ بندہ بہت پابندی سے منگاتا ہے اور پیسہ بھی پابندی سے. ایسی 2 4 5 لوگ ہیں، ان کا نام یاد آیا مجھے. اور میں یہ بھی بس کئی لوگ تو بس جہاں پیسے کا ہی گیا فون کر کے بھیج دیجیے. اچھا جن لوگوں کے یہاں 10 پیس 5 پیس جاتا ہے یا 20 پیس جاتا ہے، پیسے کا اور حضور نکلتا نہیں ہے، رکھا ہوا. کئی جگہ ہم گئے تو دیکھا کہ وہ میرے آفس سے نکل کر کے ان کے الماری پہ جا کر کے طے کر کے بہت بنا رکھا ہوا. ہاں رکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیے میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑا المیہ ہے ہماری جماعت میں کہ ایک جلسوں پر ہم لوگ جو ہے ایک جلسے کے اوپر ہم لوگ جو ہے کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، کئی ہزار روپے ایک جلسے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے.
لیکن تحریر کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ 20 30 50 روپے دے کر بھی کوئی ایک رسالہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے جو ہمارے سننے والے ہیں کہ دیکھیے، یہ اردو کو زندہ رکھنے، عربی کے بعد اگر سب سے بڑا ذخیرہ دین کا اگر کہیں ہے تو وہ اردو میں ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہو، قرآن کی تفسیر ہو، احادیث کا ذخیرہ ہو، بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کی تصانیف ہو، کہ سب آج فقہ کا معاملہ ہو، تاریخ ہو، سب اردو میں ٹرانسفر ہے، اور عربی کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اس لیے اردو زبان کا جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بھلے انگلش میڈیم کے اسکولوں میں پڑھائیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اردو ضرور پڑھائیں، سب سے پہلے تو یہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہندی میں شائع کیجیے، ہندی میں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ بھی بہانے بازیاں ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ کتابیں ہم نے ہندی میں بھی چھپائی ہیں، تو اس ہندی کتاب کو بھی لینے کے لیے تیار لوگ نہیں ہیں۔ تو اردو اپنی زبان ہے، دین کا ذخیرہ اردو میں ہے، اور 3 سے 4 مہینے میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے اگر کوئی طالب علم اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اچھی اردو لکھنا پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ پورے اردو کو ختم کر کے ہندی میں پورے ٹرانسفر کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو یا خود آپ ہندی اردو اگر سیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بے پناہ مفید ہے۔ اور آپ کسی نہ کسی گھر میں اپنی عادت بنائیں اردو کے اخبار، میں تو یہ بھی کرتا ہوں کہ اردو کے اخبارات بھی ہمارے گھر میں آنا بند ہو گئے ہیں، اس لیے اردو کا اخبار بھی آپ جاری کروائیں، اور اسی طریقے سے رسالوں کو بھی، جو رسالے نکل رہے ہیں اپنے، ان رسالوں کے بھی آپ ممبر بنیں۔ اس کا دیکھیے کیا ہے ماہانہ، اس کا جو ہے کیا بنتا ہے، سالانہ 150 سالانہ صرف 150 روپے ہے، صرف 150 روپے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو 500 1000 روپے ایک چھوٹے سے معمولی ہوٹل میں صرف اپنے منہ کو کام و دہن کے مزے کے لیے اور لطف کے لیے اور ذائقے کے لیے ہم 1000 2000 روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ 150 روپے میں آپ کو رسالہ سال بھر مل رہا ہے، یعنی کم از کم 4 رسالہ آپ کو یہ مل رہا ہے۔ آپ بھی پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، اور گھر میں آنے والے بھی اس رسالے سے جو ہے وہ یہ حاصل کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ مولانا نور الدین ازدق مصباحی کا نمبر 9835228582 نمبر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیچے نمبر ان کے چلا دیا جائے گا، اس نمبر پر ان سے آپ رابطہ کریں، واٹس ایپ پر آپ ان سے میسج کریں، ممبر بنیں اور رسالہ جاری کروائیں۔ بلکہ میں یہ بھی گزارش کر سکتا ہوں کہ ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری خانقاہیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، ہمارے پیر صاحبان کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ علماء کام کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، جو خانقاہیں کام کرتی ہیں، جو پیر صاحبان جد و جہد کرتے ہیں، ان پیر صاحبان کا ساتھ دینے کے لیے کتنے لوگ ہیں، ان حضرات کا ساتھ دینے، کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے کتنے لوگ ہیں۔ ہم ٹانگ کھینچنے، لغو بیانی، دوسروں پر تہمتیں گڑھنے، تنقید کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت لمبی زبان ہے اور بہت وقت ہمارے پاس ہے، لیکن کام کرنے اور کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ المختصر ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جامع شہود کے آپ ممبر بنیں، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، کسی مسجد کے آپ اگر امام ہیں، کسی ادارے کے آپ ذمہ دار ہیں، کسی سوسائٹی کے آپ ذمہ دار ہیں، تو زیادہ نہیں، آپ 5 سے 10 رسالہ منگوائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں 2 4 5 لوگ ایسے مل جائیں جو 5 5 10 10 رسالے منگوائیں اپنے اس پر، اور اپنی مسجد میں اعلان کر کے اپنے احباب کو تک یہ اگر پہنچا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالہ زندہ ہو جائے، اور دوسرا کوئی بھی رسالہ اپنی موت نہیں مرے، رسالہ زندہ رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طریقے سے ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ یہ والد صاحب کے ہمارے خواب ہے یہ، اور والد صاحب کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے یہ، تو اپنے والد کو ہم جو ہے مایوس کرنا نہیں چاہیں گے، اور اب الامکان ہماری طرف سے کوشش ہوگی کہ یہ رسالہ زندہ رہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ دینا درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور اس رسالے کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ 2 باتیں میری، ہاں بولیے۔ 2 باتیں میری۔ ایک محلہ، ایک گاؤں، ایک آبادی جو ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک بڑا تام جھام کا جلسہ کرتی ہے، 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے، سمجھا، اور اس کا نتیجہ بہت
मुख्तसर निकलता है, चंद लोगों पर उसके असरात होते हैं, लेकिन तहरीर के पीछे अगर इस रिसाले को ज़िंदा करने के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए अगर कुछ रकमें जमा कर दी जाएँ या इसकी तहरीक चला के मिंबर साजी की जाए या इमदाद के लिए या एडवर्टाइजिंग के लिए के नाम पर अगर कुछ रकम इदारे को इसको रिसाले को दिया जाए तो रिसाला ज़िंदा होने का नतीजा ये है कि बेंगलोर से तो केरल से तो कहाँ से, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से, वहाँ से ये जामिशूद का फ़लाँ शुमारा चाहिए और फ़लाँ शुमारा चाहिए, क्या नाम, फ़लाँ शख्सियत को वहाँ मज़मून छपा था तो उन पर रिसर्च किया जा रहा है, इस किया जा रहा है और रिसाले चाहिए। तो ये चीज़ें हैं होती हैं कि वो महफूज हो जाती है, एक सरमाया इकट्ठा हो जाता है, एक तारीख़ इकट्ठा हो जाती है आने वाली नस्लों के लिए, जिससे मुतालबा करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। ये अल-अम्न वल उला जो अल्लामा ने उसकी तशरीह की थी, फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह की, अल्लामा क़ादी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये कहीं दस्तयाब नहीं हो रहा था। तो ज़रक़ानी साहब ने बड़ी मिन्नत समाजत के साथ मेरे पास फ़ोन किया और वालिद साहब ने जब इदारे शरिया के दौरे एहतमाम में आपने रिफ़ाक़त 15 रोज़ा रिफ़ाक़त निकाला था और 15 रोज़ा रिफ़ाक़त में अल्लामा का ये मज़मून छपता था, इसकी तरकीब है। तो वो इदारे शरिया में वो फ़ाइल महफूज नहीं थी और मेरे पास महफूज थी, तो वो दिया उन्होंने, उसका बहुत शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया बाद में। और रिसाला जब किताब छप के आई तो हमको भेजा। तो ये भाई मेरी एक तहरीरी सरमाया जमा होता है आने वाली नस्लों के लिए, PhD करने वालों के लिए इन चीज़ों की। तो आपके घर में अगर पहुंचता है तो इसको महफूज भी कीजिए ताकि दूसरों के लिए काम आए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान अगर अरबी और ये नहीं जानता है, अगर उलमाए अहले सुन्नत के और इस किस्म के रिसालों को का अगर बढ़िया से मुताला कर ले तो हम नहीं समझते हैं कि वो किसी भी महज पर, किसी भी मोड़ पर खड़ा होकर के माजरत खाना अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है, या उससे लगे कि अपने मजहब और अपने मसलक और अपने मशरब के तई वो कुछ नहीं जानता है कुछ नहीं जानता है। तो ये एक तिजारत नहीं बल्कि उम्मत और कौम की और अपने जमात की तरतीब व तज़हीब का ज़रिया है ये रसाला, और अपने फ़िक्र व नज़र को आम करने का। तो भाई मेरे दूसरे बहुत बड़े दूसरे मरतबे फ़िक्र में आप चले जाइए तो बहुत सारे रसाले ज़िंदा हैं, आम हैं, निकल रहे हैं और उससे बड़ा इस्तेहकाम हासिल है। लेकिन अपने यहाँ पहले तो ये रोना रोते थे कि रिसाले नहीं निकलते, और जब रिसाले निकल रहे हैं तो उसके लिए हर शख्स चाहता है, हर आदमी की हैसियत है कि वो कम से कम एक शुमारा तो 30 रुपये दे करके ख़रीद ले जो है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद इस बात में का मुतमन्नी होता है कि मुझे तोहफे में दे दिया जाए, नज़र में दे दिया जाए। और हम लोग 30 रुपये जिसकी कोई अहमियत नहीं, सही बात है। बकौल क्या नाम है, मौलाना हनीफ बुलबुल बंगाल कलकतवी, अल्लाह गरीब रहमत करे, बड़े पुरमज़ा आदमी थे। एक मौके पर तकरीर में, हाँ, बज़ाहिर तकरीर में थे, मजलिसी गुफ्तगू में भी बहुत थे। तो उन्होंने एक शख्स एक जलसे में साथ थे, बैठे हुए थे, हम भी एक तख्त पे और चीता तदूर पे, चाय की और पान की, उनको पान की ख्वाहिश थी और चाय की। तो हमने कहा कि भाई चाय पिलाओ, पॉकेट में हाथ डालने लगा निकाल करके, फौरन हाथ पकड़ा उन्होंने और मेरे पॉकेट से हाथ खींच के निकाला, कहा हम लोग अपना खाने के लिए पैदा हुए हैं यानी अपना पैसा खर्च करके कुछ नहीं करना है, फोकट में आए तो सब कुछ है। ये कुछ मेरे भाई कुछ उलमा है, वरना अक्सर सही कह रहे हैं। हाँ, वो समझते हैं कि बस ये सब हम आपको करना है, हम कहते हैं हम तोहफे में देंगे। आप 10 शुमारे निकालिए, 10 शुमारा निकाले। उलमा को मैं ये दावत देता, 10 शुमारा निकाल, मैं वैसे भी देता हूँ, 10 शुमारा निकाले आप आपके नजर है। बस अपने आपको 2 लफ्ज़ जुमे में बयान करना है, 10 से 15 शुमारा के निकल जाना कोई मसला नहीं मेरे भाई। ये दीन की खिदमत होगी, मसलक की, मशरब की, उर्दू की, फ़िक्र व नज़र की, अपने ख़यालात के हर एतबार से ये रिसाला मयारी है। बहरहाल और हो सकता है कि बहुत से मामले में आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हों, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी इसमें मज़मून निगार के हर लफ्ज़ से इत्तेफाक रखते हों। मिन जुमला अगर हम समझते हैं
کہ یہ نفع بخش ہے مضمون تو اس مضمون کو اشاعت کرتے ہیں، اور جہاں پر بہت زیادہ کچھ نظر آتا ہے تو اس جملے پر ہم ایڈٹ کر دیتے ہیں، قلم بھی چلاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو بھی حق ہے، آپ اپنی رائے دیجیے جامع شہود کے تعلق سے، اپنے نظریات پیش کیجیے، اپنے خیالات پیش کیجیے، آپ کے تاثرات، آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت قیمتی ہوں گے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ رسالہ جامع شہود کو زندہ کرنے کے لیے ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ یاد رکھیں اگر رسالہ یہ بند ہوگا تو جہاں اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہم ہوں گے، ہم سے کہیں زیادہ آپ اردو داں طبقہ ہوگا جو پورے ہندوستان میں ہے، جو اس رسالے کے بارے میں جانتا ہے، اور ہم نے آپ تک پیغام پہنچایا اور پھر بھی آپ نے اگر توجہ نہیں دی تو رسالے کے بند ہونے کے ذمہ دار ہم سے کہیں زیادہ آپ ہوں گے۔ اس لیے اردو کے بقا کے لیے، دین و سنیت کی زندگی کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے آپ رسالہ جامع شہود کے ممبر بنیں اور اس کی اشاعت کے لیے ہمارے معاون و مددگار ہوں۔ بھائی میرے پوسٹنگ میں ہمارے ساتھ جتنی سوتیلا بہوار ہوتا ہے آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ بورے کے بورا لے کر کے جاتا ہوں پوسٹ آفس، ڈال کے آتا ہے میرا بندہ، اور اس میں سے کچھ دنوں کے بعد 15-20 دنوں کے بعد اتنا واپس لا دیتا ہے۔ 5 روپے کا ٹکٹ لگاؤ، 10 روپے کا ٹکٹ لگاؤ، ایسا ٹکٹ لگاؤ، ویسا ٹکٹ لگاؤ، رجسٹری کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آپ تمام کو جھیل کر کے صرف اس لیے کہ ایک پیغام آپ تک پہنچے۔ بہرحال اس شعر کے ساتھ یہ گفتگو ختم کی جاتی ہے کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستہ میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، یا وہ شعر جو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے اسے رقم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے، گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے، تمہیں اختیار ہے لبیک کہو نہ کہو۔ شعر و شاعری کی مجلس ہے، چلیے شکریہ، السلام علیکم۔